اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح لیکن حال یہ ہو چکا ہے امت مسلمہ کا، یہ ہم لوگوں کا، کہ چونکہ رمضان ہر سال آتا ہے اور رسمی طور سے ہم اس کو مناتے ہیں، رسمی طور سے آپ سمجھتے ہیں، مطلب کسٹمرلی مناتے ہیں، مطلب کسی چیز کو علامتی طور سے بس منا لینا، اس لیے کہ اب بس کہہ دیا گیا تو کرنا ہے، تو بس اس کو علامتی طور سے منایا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اس کا مقصد تھا چونکہ ہم بھول گئے، جو تربیت، جو تقوی، جو فوائد وہ دینے آیا تھا ہیومن لائف میں، انسانیت میں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، کہ ان کی زندگی چینج ہو جائے، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے انسانوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، آپ انٹرنیٹ کی دنیا ہے جائیے اور دیکھیے 30 دن بھوکے رہنے اور فاسٹنگ کے کیا فوائد ہیں، بلکہ نان مسلم کے اندر ایک کلچر ہے، خاص طور سے فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہوتے ہیں، امریکہ ہے، یو ایس جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ یورپ ہے، تو وہاں لوگ ایک دوسرے کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ میں 30 دن جو ہے سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہو، چونکہ اس میں کینسر جیسی بیماریوں کا علاج ہے، اس میں باڈی کے وہ پارٹ جو ریجنریٹ ہونا ضروری وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ڈائٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ویٹ لاس ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں فلاں فلاں اور فلاں ہو رہا ہے، مطلب انہوں نے تو n نمبر آف بینیفٹس، مطلب XYZ بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے وہ فاسٹنگ، ان کے پاس فاسٹنگ کا تصور ہے، روزے ان کے پاس بھی ہے، روزے ہمارے پاس بھی، جتنے مذاہب دنیا پائے سب میں، لیکن ان کے پاس روزے، کھانا، کسی پہ پانی بھی چلتا ہے، لیکن وہ روزہ جس کو ڈرائی فاسٹنگ بولتے ہیں، جس میں پانی بھی نہیں پیا جاتا ہے، وہ فاسٹنگ کی بڑی اہمیت ہے، تو نان مسلم بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میں اس لیے کہا کہ یہ انسانیت کو فائدہ دینے والی چیز ہے روزہ، لیکن مسلمانوں کے لیے خاص اس کے کچھ جو مقاصد ہے وہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے فائدے بھی ہم اٹھائیں گے، لیکن ابھی ہم چونکہ اس کو رسمی مناتے ہیں تو نتیجتاً صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے فائدے اٹھا رہے ہیں صرف، لیکن جو اس کے حقیقی فائدے تھے، ریئل بینیفٹس تھے، جس کے لیے دیا گیا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور وہ کیا مقصد تھا جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو روزے ہم پر فرض ہے، اور روزے ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، جس کی اگر مثالیں دیکھنا ہے یا جس کی علامتیں دیکھنا ہے جو باقی بچی ہوئی ہے، ہر مذہب میں، یہودیت میں روزہ ہے، عیسائیت میں روزہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ روزہ اصل دل کا ہوتا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو اکثر اب نہیں رکھتے ہیں، لیکن آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، بائبل کے اندر دیگر انبیاءوں کے تذکرے ہے کہ وہ فاسٹ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، شام ڈھلنے تک صبح سے لے کر روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان اور مذاہب ہمارے اطراف میں، ہمارے اس ملک عزیز میں پائے جاتے ہیں، سب میں روزے کا تصور ہے، 30 دن سے لے کر 40 دن تک روزوں کا تصور تقریباً ہر مذہب اور ادیان کے اندر آپ کو ملے گا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیز ہوئی ہے، اس لیے ان قوموں میں اس کی چیزیں، اس کی علامتیں آج بھی باقی ہے، چاہے جس شکل میں باقی وہ آج بھی باقی ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا، تو وہ علامتیں آج بھی باقی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی اپنے فرض کیے گئے، تاکہ مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ اصل مقصد۔ اس کے بعد کے سارے فوائد اس کے ذیل میں آتے ہیں، مطلب یہ بینیفٹس فری ہے، لیکن یہ مقصد میں نہیں آتا ہے۔ تقوی اختیار کر لیا تو اس کے سارے بینیفٹس بھی آپ کو اور فائدہ دیں گے جو روزہ رکھنے سے، بھوکے پیاسے رہنے سے ہوئے، لیکن ہم نے کیا کیا، تقوی چھوڑ دیا اور باقی بینیفٹس اٹھا رہے جو کہ دوسری عالم میں امت بھی اٹھا رہی ہے، اس میں کیا فرق رہیں گا ہم میں اور ان میں؟ پھر کہ کوئی کہے کہ اب صحت بہت بڑھ گئی ہے تو روزہ رکھ کے ہم اس کو کم کر لیتے ہیں، یہ تو فائدہ ملنے ہی والا ہے اب، لیکن اصل جو تقوی کا فائدہ تھا، جو مقصد تھا، وہ لوز کر گئے ہم، اور باقی ساری چیزوں کا ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا پروفٹ ہے، یہ ہمارا گین ہے، تو یاد رکھو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج کے اس خطبے کا مقصد یہ کہ اس رمضان کو ہم ماہ تربیت بنا لیں اپنے لیے، تقوی اختیار کر لیں، اور تربیت کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر، صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے گناہوں کو، معصیت کو ترک کر دینا، یہ ہے تقوی۔ اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے گناہوں کو، معصیت کو چھوڑ دینا، یہ تقوی، یاد رکھیں، اور روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے، یاد رکھیں۔
اس لیے کہا لعلکم تتقون، یہ تقوی اختیار کیسے روزہ سکھاتا ہے؟ دیکھیے کہ انسان ہے، انسان مطلب بڑا آدمی تو کیا، ایک چھوٹا بچہ ہے سمجھ لیجیے، اور اس نے پہلی بار روزہ رکھا، تھوڑی بہت سمجھ اس کو آ گئی اگر اس نے روزہ رکھا ہے، اور اس بچے کو بھی اگر آپ لالچ دیں گے روزے کی حالت میں کہ یہ کھا لو کون دیکھ رہا ہے، یہ پی لو کون دیکھ رہا ہے، تو یہ نہیں کریں گا، یاد رکھیے وہ یہ نہیں کریں گا۔ کیوں نہیں کر رہا ہے وہ یہ کام؟ یہی تقوی، یاد رکھیے، وہ اللہ کی خاطر جس چیز کو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اب وہ ایک حلال چیز کو بھی کھا نہیں رہا اور پی نہیں رہا ہے، یہ تقوی، مطلب اللہ کی خاطر اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، گناہ اور معصیت سے بچنا، یاد رکھیے یہ تقوی، یاد رکھیے۔ تو روزے کا مقصد یاد رکھو یہ تقوی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھو۔ تو لہٰذا ہم جو ہے، ہم نے تقوی والا جو معاملہ ہے وہ چھوڑ دیا، رمضان آ رہے ہیں اور ہم اس کا سپرفیشل جس کو کہتے ہیں، کسٹمری جس کو کہتے ہیں، رسمی جو کہتے ہیں، سطحی جو ہے وہ فائدے ہم اٹھا رہے ہیں، باقی سب ختم ہو گیا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے، ہم کو ٹریننگ دے کر جا رہا ہے۔ کتنے دن کی ٹریننگ ہے یہ؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، آدھا مہینہ نہیں، ہفتہ 2 ہفتے نہیں، آدھا مہینہ نہیں، 1 مہینے کی کمپلیٹ ٹریننگ ہے یہ۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا کے اندر جتنی ٹریننگ آج تک لی ہے، آپ کے کالج اور اسکول کے ایجوکیشن کے علاوہ اسکل ٹریننگ جو ہوتی ہے جس میں آپ کے صلاحیتیں بڑھا دی جاتی ہے کہ آپ گریجویٹ ہے، اس کے بعد آپ نے 8 دن کا ایک کورس کر لیا تو آپ کی صلاحیتیں بڑھ گئی، اب آپ کی جاب پیکج بڑھ گیا، تنخواہ زیادہ ملے گی۔ آپ انجینئر تھے اور آپ نے اس کے بعد 1 مہینے کا ایک کورس کر لیا، نتیجہ یہ ہو گیا اس کورس کے بدلے میں کہ آپ کا پیکج ڈبل ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے وہ اسکل ڈیولپ کر لی اپنے اندر۔ ایک ٹیچر تھا، اس کو ہر سال 1 مہینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ اگلا کورس، اگلا سیزن جو آنے والا ہے وہ سیزن کیسا گزرے گا اس کے بارے میں ہم وہ کرے۔ بچوں کا سلیبس نیا ہو گیا تو اس نے ٹرین حاصل کی۔ آپ نے ڈرائیونگ سیکھی ہوں گی تو 1 مہینے کی ڈرائیونگ یا 15 دن میں گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، پھر جا کے ایگزام دیتے ہیں تو آپ پاس ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ 1 مہینے، 2 دن، 3 دن، 10 دن، 15، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 3 دن کی ٹریننگ میں لائف ٹائم اپنے وہ عمل سیکھ لیا۔ وہ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ زندگی بھر اس کو اپنے زندگی میں لاگو کرتے ہیں نا۔ ایسا کوئی انسان ہے جو کہے کہ میں نے سوئمنگ سیکھا تھا 1 مہینے میں، اب بھول گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا اسٹیمنا کم ہو گیا۔ سوئمنگ آپ زندگی بھر نہیں بولتا ہے سیکھنے کے بعد، ڈرائیونگ زندگی بھر نہیں بولتا، آپ بول سکتے ہیں ہاں یہ گاڑی اب مجھے چلانا نہیں آتی چونکہ یہ میں نے بہت دن سے نہیں چلایا، تھوڑے دن پریکٹس کروں گا تو آ جائیں گے، بھولتا نہیں آدمی کبھی۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے آپ کو لائف ٹائم ڈرائیور بنا دیا، 1 مہینے کی سوئمنگ نے آپ کو لائف ٹائم سوئمر بنا دیا، 1 مہینے کی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام نے آپ کو لائف ٹائم زندگی بھر کے لیے اسکل دے دی۔ سوال یہ 1 مہینے کے روزے نے نہ نماز سکھائی نہ ذکر سکھایا، چونکہ وہ جب ختم ہوتا ہے اس کے اگلے دن سے نماز غائب، ذکر غائب، تو کیوں اس 1 منتھ کی ٹریننگ کا ہم کو بینیفٹ نہیں ملا؟ باقی سارے ٹریننگ میں ہم نے اسکل سیکھ لی، نصیحتیں حاصل کر لی، زندگی بھر کے لیے فائدہ ہوا، اس کا کیوں فائدہ نہیں ہوا زندگی بھر کے لیے؟ اللہ تو یہ فرمانا لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا پچھلوں کو کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو۔ یہ چیز کو سمجھنا بے حد ضروری، یاد رکھیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے رسمی فائدے لے لیے، حقیقی فائدے بھول گئے۔ رمضان آیا، مہینہ بھر تراویح سنی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، 1 ٹائم کی نہیں 150 ٹائم کی تقریباً نماز مکمل پڑھی۔ اگر 30 دن رمضان چلتے تو 5 دن 5 ٹائم روز ہو رہی تو 150 وقت کی نمازیں پڑھ لی۔ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا، اس کے بعد نظروں کو نیچے رکھا، اس کے بعد زبان کی تمام چیزوں سے حفاظت کی، نظروں کی حفاظت کی، سننے میں کانوں کی حفاظت کی، پرہیز کیا چیزوں سے، حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا، اپنے نفس پر کھانا پینا بھی ہر چونکہ اللہ نے حکم دیا، سب کچھ کیا۔ 1 مہینے کی ٹریننگ حاصل کر لی، 1 مہینہ ختم ہوتا ہے اور بڑی تعجب کی بات ہے، ایک چاند دکھتا ہے تو مسلمانوں کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر ایک چاند دکھتا ہے پھر دنیا بدل جاتی ہے۔ تو ایک چاند دکھا تھا جو رمضان کے پہلے تھا، جس کے بعد یہ سب کیا ہم نے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسجدیں پرنے نہیں لگی، مسجدیں راستے پرنے نہیں لگے نمازیوں کو، مسجدیں بھر گئی، صحن بھر گئے، پارکنگ بھر گئی، راستوں پہ بھی نمازیں چل رہی ماشاءاللہ۔ پھر ایک چاند پھر دکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رمضان کا چاند تھا اور دوسرا چاند شوال کا ہوتا ہے، وہ چاند پھر دکھتا ہے۔ اس کے بعد جو فجر میں مساجدیں ابل رہی تھی، لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایکسٹینشنز کی جائے، مسجدوں کو بڑھایا جائے اور اس کی توسیع کی جائے، اور ہم ریڈی ہیں اس کے لیے مال و دولت صدقہ کرنے کے لیے، یہ سب باتیں ہو رہی تھی، یہ بن کے وہ بن کے جائے۔ اس کے ایک چاند دکھنے کے بعد بس وہ چاند دکھتا ہے، اس عشاء میں اثر فیل کیجیے آپ کہ وہ جو عشاء ہوتی ہے نا، وہ ایک چاند دکھنے کے بعد شوال کا پہلی چاند جس کے بعد عید آتی ہے، کبھی کبھار جو قریوں میں مساجد ہوتی ہے، مطلب جو ٹاؤن شپ بولتے ہیں نا، شہر سے باہر کے آؤٹ اسکرٹس پہ، ان مسجدوں کا حال یہ ہے کہ امام صاحب کسی کو بولتے ہیں اندر کوئی ایک آدمی تو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں، کیونکہ وہ عشاء میں کوئی بھی نہیں اندر،
ایک آدمی تو کوئی ملے تاکہ وہ اقامت دے، میں امامت کروں، تو وہ بلاتے ہیں. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھا ہو. یاد رکھیے کہ ایک مسجد کے باہر ایک امام کھڑے اور بول رہے کوئی تو ایک آؤ، چونکہ میں اکیلا ہی ہوں ابھی. تو پھر ایک آدمی ان کے ساتھ جوائن کرنے چلا گیا. پھر اس کے بعد فجر آتی ہے. اس فجر میں کیا حل ہوتا ہے آپ سمجھ رہے؟ اس فجر میں کیا حل ہوتا ہے آپ دیکھیں. وہی فجر جس کے اندر محلے بھر جا رہے تھے، اب فجر میں جگہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے، مطلب وہ جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے بھر رہے تھے. اب فجر کا حال یہ ہے کہ اس فجر میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے وہ آخری نماز ہوں گی فجر. اس کے بعد اگلے رمضان میں پڑھیں گے، چونکہ وہ رات بھر جاگے تھے تو عشاء تو نہیں ہوئی لیکن فجر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نماز عید ہے، پھر اس کے بعد دن بھر سونا ہے. پھر اس کے بعد اگلا سال پھر یاد دلائیں گے کہ رمضان کوئی موسم تھا، 30 ڈیز کی ٹریننگ تھی، وہ ہم کو حاصل کرنا ہے. تو یہ تقویٰ کہاں گیا؟ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہوا پھر اس مہینے کا؟ اللہ رب العزت کو ہم روز قیامت کیا جواب دیں گے جب یہ حالت ہو جائیں گی؟ یاد رکھیے. تو اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. اس بات کو بہت سنجیدگی سے ہم کو لینا ہے اور بہت اس معاملے میں ہم کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا رمضان کو ٹریننگ کا مہینہ، تربیت کا مہینہ ہم بنا لیں. یہ سوچ لیں کہ اب جو 30 ڈیز اس میں ٹریننگ سے گزریں گے، لائف ٹائم اس ٹریننگ کا بینیفٹ انشاءاللہ عزیز ہم لوگ لیں گے. لائف ٹائم، پوری زندگی اس کا اثر میری نفس کے اندر باقی رہیں گا. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، جب رمضان آتا ہے تو تقوی کی ٹریننگ کی ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. رمضان کب آتا ہے، کیسے آپ کو پتا چلتا ہے؟ مجھے بتائیے. کوئی آدمی برا نہ لگنے دے، کسی کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے. ایک عام بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کو کب محسوس ہوا کہ رمضان آ رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو چیلنج سے بتاتا ہوں، آپ کو رمضان جب محسوس ہوا جب آپ کے علاقوں کی بند دکانیں بھی کھلنے لگی. بند تھی بہت دنوں سے، ارے دکان کھل رہی ہے، رمضان آنے والا ہے. یہ محسوس ہوا آپ کو سب سے پہلے جب آپ مارکیٹ کے بالکل پرائم اسپاٹ پہ مساجد کے پاس گئے، جن کے اطراف میں مسجدوں کے تندور لگنا شروع ہوئے، تب آپ کو پہلی بار محسوس ہوا ارے رمضان آ گئے. ہاں کیسے تم معلوم؟ وہ تندور نیا بن رہا تھا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب لوگ بنا رہے ہیں چونکہ اب کھانا بننے والا ہے. تو تب یاد آیا رمضان. رمضان کے بارے میں کب پہلی بار ایک خاتون کو یاد آیا کہ رمضان آ رہے ہیں، اور کیا اس نے پلاننگ کی اس کے لیے کہ اب رمضان آ رہے ہیں؟ تقویٰ، ذکر، تربیت، تلاوت قرآن، نماز، نوافل، تہجد، تراویح اور وغیرہ وغیرہ. یہ پلاننگ نہیں. جب رمضان آ رہے ہیں تو پہلی بار کیا سوچ آئی خاتون کے ذہن میں، امت مسلمہ کی؟ رمضان کے بارے میں پہلی سوچ تب آئی کہ مارکیٹ میں نیا مال آ گیا. ارے نیا مال آ گیا، رمضان آ گیا. اس کا مطلب وہ جو مینیکوئنس تھے، وہ پتلے رہتے نا، ہاں اس پہ نیا جوڑا تھا، رمضان آ گیا. ہاں میں تو جب ہی سمجھ گئی تھی وہ مینیکوئن وہ پتلے پہ نیا جوڑا اس نے لگایا جو اب تک نہیں تھا. تو لہٰذا اب رمضان کی اب ہماری تیاری اب شروع ہوتی ہے. رات میں پہننے والے کپڑوں کو رات میں جا کے خریدنا، دن میں پہننے والے کپڑوں کو دن میں خریدنا، چونکہ جو جیسا دکھتا اس ٹائم میں خریدنے سے ریئل ویلیو آتی ہے اس کی. رات میں لے لیا آپ نے دن میں پہننے والا کپڑا تو سوٹ نہیں ہوتا، دن میں الگ دکھتا ہو. تو وہ ہماری پلاننگ کا فرسٹ فیز ہوا. رمضان آئے تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے بدلے ماؤں نے کیا پلاننگ کی، عورتوں نے کیا پلاننگ کی؟ سماج کی، امت مسلمہ کی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے پلاننگ کی کہ اب 30 دن ایک ہی سموسے کو مختلف ٹیسٹ میں کیسے بنایا جائے. یہ 30 دن کھانے میں کیا انتظام ہوگا، پینے میں کیا انتظام ہوگا، سونے کا کیا انتظام ہوگا، گھومنے کا کیا انتظام ہوگا. ہاں یہ سب پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن روزے کا کیا انتظام ہوگا، تقوی کا کیا معاملہ ہوگا، تلاوت قرآن کا کیا معاملہ ہوگا، نفل کا کیا معاملہ ہوگا، اذکار کا کیا معاملہ ہوگا، صدقات میں اضافہ کیسے کریں گے، قیام اللیل میں کیسے وہ کریں گے، خاص طور سے جو 5 راتوں کو جاگ کر شب جو قدر کو پانا ہے اس کا کیا ہوگا، سب سائڈ میں ہو. زکات اگر اس مہینے میں دیتے آپ لوگ تو زکات کا کیا ہوگا، یا پھر صدقات خیرات غریب لوگوں کا ان کی مدد کرنا، وہ پلاننگ کا ہمارا پارٹ نہیں ہے. ہمارے پلاننگ کا پارٹ ہے کھانا، نئے کپڑے، صوفہ، اس کا کور چینج، گھر، اس کا کلر، نیو فینس، نیو کپڑے، نئی گاڑی لے سکتے تو ایک نئی رسم چالو ہو گئی. عید پہ مسلمان نئی گاڑی لے رہا، مطلب جو آدمی بےوقوفی کرنے لگتا ہے تو کتنی کیا عید کے دن فضائل ہے پتہ نہیں گاڑی لینے کے. تو عید کے دن گاڑی، چونکہ دیگر اقوام ان کے مذہبی تہواروں پہ گاڑیاں لیتی ہے تو ہم کو بھی ایک نئی چیز سوچی کہ ہم بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے. عید پہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہے. مطلب رمضان کی پلاننگ یہ سب ہے. تم کہاں جا رہے، ہم کہاں جا رہے، اور رسمی طور سے نمازیں پڑھی جا رہی ہے. میں مطلب آپ برا لگتا ہے تو لگے رسمی طور سے، مطلب وہ آدمی جو عشاء نہیں پڑھ رہا ہے وہ تراویح کی پلاننگ کر رہا ہے. عشاء میں غائب ہے لیکن تراویح برابر پڑھ رہا ہے، چونکہ یہ رسمی ہے نا. لوگ بولیں گے مسلمان ہے کہ نہیں، چونکہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے. باقی سال بھر فجر اگر چھوٹی بھی تو چل جاتا ہے، لیکن تراویح چھوٹ گئی تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ عشاء کی پلاننگ نہیں. عشاء میں آپ دیکھیے آخری رکعت میں آ کے مل رہا، لیکن تراویح پہلی رکعت سے لے کر تو آخری رکعت تو جتنی پڑھتا ہے بیٹھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے نہیں پڑھنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں تو پڑھے. جب اتنی ماشاءاللہ پلاننگ ہے تو فرض کا کیا ہوگا؟ جب نفل کے لیے اتنا ہوا ہے تو فرض تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا
انسانوں کے لیے اسی کو فرض کیا ہے. تو سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ فرض ہے, مطلب فرض 5 نمازیں, جو ہے رمضان کے 1 مہینے کے روزے, اللہ کے گھر کا طواف کرنا حج کی شکل میں, زکوٰۃ کا, یہ فرائض ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے, اس لیے اس کو فرض قرار دیا ہے. جب بندہ اس کو کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نفل میں اضافہ کرتا ہے, پھر جب نفل میں اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ بن جاتا ہے کہ وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے, مطلب اس سے وہ کام لیتا ہے جو صحیح ہے, وہ کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے, مطلب وہ چیز سنتا ہے جو صحیح ہے, وہ اس کا جو ہے قدم بن جس سے وہ چلتا ہے, مطلب ہر وہ چیز کی طرف چلتا ہے جو صحیح ہے, یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہاں بس عشاء غائب ہے اور ایک آدمی تراویح کی پلاننگ کر رہا ہے, تو یہ پلاننگ کبھی بھی صحیح پلاننگ نہیں ہوئی. تو رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے اور آپ کو پلاننگ کرنا ہے. صحابہ کا یہ جوش اور جذبہ رمضان کے تعلق سے ہوتا تابعین تابعین کا کہ کئی مہینوں پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے, منتھس بیفور. کچھ کو تو اتنا جذبہ تھا روزے کا کہ پریکٹس کے طور پر جو ہے وہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ مت رکھا کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کمزور نہ ہو جاؤ رمضان آنے تک. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شوق میں روزے پہلے چالو کر دے, پھر رمضان میں کمزوری ہو جائے, رمضان کے اصل روزے چھوٹ جائے. منع نہیں ہے, لیکن منع کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ جو اصل چیز ہے وہ رمضان کے روزے, اور عرب کے علاقوں میں بہت گرمی کی شدت ہوتی, موسم کچھ بھی ہو, سردی کا موسم بھی ہوتا ہے لیکن سردی اکثر رات میں ہوتی ہے, دن بڑے گرم ہوتے ہیں, تاکہ کمزوری نہ آئے. تو ان کا شوق اس لیول پر تھا کہ رمضان کی تیاری اس طرح سے کر رہے تھے کہ مہینوں پہلے سے, منتھ بیفور تیاری ہو رہی ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ مہینہ ہی ایسا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک صحابی نے آ کر کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں نے ایک صحاب کو دیکھا جو 1 سال بعد انتقال کر گئے, وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں ان صحاب سے جو 1 سال پہلے انتقال کر گئے تھے. 2 صحابہ کا انتقال ہوا ان کی زندگی میں, تو انہوں نے خواب میں دیکھا جس کا پہلے انتقال ہوا وہ بعد میں جا رہے, اور جن کا 1 سال بعد ہوا وہ پہلے جا رہے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تھوڑا تعجب ہو رہا ہے اس پر. تو کہا کیوں تعجب کی بات ہے؟ اس کو 1 سال کی نمازیں بھی زیادہ ملی, ایک رمضان زیادہ ملا. رمضان کی فضیلت پتہ چلی, ایک رمضان اس کو زیادہ ملا, تو وہ اجر میں اس سے زیادہ ہو گیا. اس لیے تم نے جو خواب میں دیکھا کہ جو پہلے انتقال گئے وہ بعد میں جا رہے, اور جو بعد کے وہ پہلے جا رہے, یہ اس کی وجہ ہے. تو رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے, یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے بہت زیادہ اپنے نفس کو ہم کو تیار کرنا ہے, اور اس میں جو عمل ہم 30 ڈیز کریں گے اس کے بعد لائف ٹائم یہ عمل ہمارا زندگی کا پارٹ بن جانا چاہیے, کیونکہ 30 دن کی ٹریننگ ہے. یہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے گاڑی چلانا سیکھی, 1 مہینہ ڈرائیونگ اسکول گئے, آپ نے گاڑی اچھے سے چلانا سیکھ لی, اس کے بعد آپ نے ایگزام دیا اور آپ پاس ہو گئے. اس کے بعد آپ کہے کہ 30 دن بعد جب 31ویں دن یا 1 دن مطلب 1 تاریخ کو جب نکلی, آپ 30 تاریخ ہونے کے بعد 1 مہینے کی, اور نکلتی گھر سے گاڑی نکالی اور سامنے والے کے گھر کے اندر چلا دی گاڑی کو, تو کوئی بھی کہیں گا بھائی وہ ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی, وہ ایگزام بھی صحیح نہیں ہوا, اور سارا معاملہ آپ کا غلط ملت تھا. تو مسلمان جب رمضان میں یہ تقوی اختیار کر رہا ہے تو اقوام عالم بھی دیکھ کر تعجب کرے کہ بھائی آدمی کیسے بدل سکتا ہے اتنا. مطلب رمضان میں شخصیت اتنی بدل گئی کہ رمضان کے بعد کبھی کبھار آدمی اسی آدمی سے جا کے پوچھتا آپ کے بڑے بھائی صاحب دکھ رہے ہیں نماز میں جو پہلے آتے تھے, وہ کہتا نہیں وہ وہی تھا. اچھا نہیں, وہ چینج اتنے آ گئے کہ مجھے لگا بڑے بھائی صاحب تھے جو رمضان میں آ رہے تھے. اتنی تبدیلی, حتیٰ کہ نان مسلم یہ بات مشہور بھی ہے, یہ بات ایک دم پریکٹیکلی میں سنا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو کال کر کے بولتے اداس جتنا ہے وہ چاند رات سے پہلے کر لینا, چاند رات کے بعد یہ تبدیل شدہ انسان ملے گا آپ کو, چینج ہیومن بینگ, تبدیل شدہ. کیونکہ ابھی تو وہ آپ کو سب کر دیں گا, چونکہ جھوٹ نہیں بول رہا رمضان میں روزے میں فلاں کر رہا ہے, تو یہ ہونا چاہیے. لیکن رمضان کے ہم نے رسمی فائدے اٹھائے, اس کے حقیقی فائدے نہیں اٹھائے. نتیجہ یہ ہوا کہ اقوام عالم نے بھی اسی سے ہم کو پہچانا. آج رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, نان مسلم کو پتا ہے کیسے مسلمان نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں, اذکار زیادہ کر رہے ہیں, قرآن زیادہ سیل ہو رہے ہیں, اس سے نہیں پتا چلتا ہے. ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ مسلمان کھانے پینے کی تیاری کر رہا ہے اور پہننے اوڑھنے کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ 2 ہی چیزوں کے لیے فل فلیش مارکیٹ ریڈی ہو رہا ہے. نان مسلم اسی کی تیاری کر رہے ہیں, مسلم بھی اسی کی تیاری کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کھانا پینا حرام ہے رمضان ہے, بالکل نہیں. وہ تو انسانی ضرورت ہے, کھانا پینا رہنا کپڑے تو زندگی بھر کا معاملہ ہے. میں نہیں کر رہا ہوں کپڑے بیچنا حرام ہے, بالکل نہیں. لیکن مسئلہ یہ کیا رمضان اس کے لیے کہ آپ نے اس کو اتنا چڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ کبھی کبھار تو والدین خون کے آنسو رو رہے کہ رمضان آگے بچوں کو دلائیں گے کیا, جو کہ ابھی ضد کریں گا, یہ پاگلوں جیسی ضد کرے گا ہمارے ساتھ ہمارا بچہ. اب کہاں سے اس کو کپڑے لا کے دیں گے, اس کو ہر چیز نہیں چاہیے. رمضان میں روزے رکھتا, تقوی اختیار کرتا, تلاوت قرآن کرتا, تو یہ بچہ سمجھ بھی جاتا والدین کا مقام کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, اور ان کے استطاعت کیا ہے کہ بیچارہ نہیں دلا سکتے. تو رمضان چونکہ نئے کپڑوں کا مہینہ ہے تو ہر بچہ پھر والدین سے ضد کر رہا ہے نئے کپڑوں کے لیے. جس کو نہیں دلایا جا رہا ہے وہ رو رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے والدین. یہ بڑی عجیب بات ہے یاد رکھیں, چونکہ اس نے وہی دیکھا نا کہ رمضان آیا تو وہ بچہ فلاں جگہ سے جوتا لے رہا ہے, فلاں جگہ سے گھڑی لے رہا ہے, فلاں جگہ سے شرٹ لے رہا ہے, فلاں جگہ سے پینٹ لے رہا ہے, تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں.
صحابہ کی دوڑ اس پہ نہیں تھی، وہ روز تقوی میں، راتوں کی عبادت میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، نوافل کے اضافے میں، فرائض کے اور اچھے سے اہتمام کرنے میں، فرائض کو مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں لگتی تھی اس کا بہت شدت سے بہت اچھے سے اہتمام کرتے تھے. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ہم تمام کو ضرورت ہے. تو رمضان کا مہینہ اب پھر آ رہا ہے. تو اب ہم 30 ڈیز کی ٹریننگ سے پھر گزرنے والے ہیں. تو اب 30 دن کا اثر انشاءاللہ عزیز اگلے سال تک نظر آئے. پھر اگلے سال جو کمزوری آئی پھر وہ شروع، ورنہ ایسا نہ ہو کہ 30 دن میں آدمی 0 سے لے کر سرٹن ڈگریز تک گیا، کہ جو 0 سے لے کے 50 پہنچ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے حالت یہ ہوئی 0 سے 50 جانے کے بعد کہ رمضان ختم ہوا تو پھر وہ 0 پہ آ گیا. پھر سال بھر 0 پہ رہا، 0 پہ رہا، پھر اگلا سال آیا تو 0 سے پھر 50 تک گیا. یہ نہیں چاہیے. میں اس رمضان 0 سے 10 تک گیا، 50 تک گیا. اگلے رمضان تک اثر کم ہوتے ہوتے میں نے 30-35 باقی رکھا. اگلے رمضان میں 35 سے پھر شروع ہوا تو میں 50 تک پہنچا. پھر اگلے رمضان تک میرے کچھ کمزوری آئی لیکن میں 40 باقی تھا. پھر اگلا رمضان آیا وہ 40 سے آگے بڑھ کے میں 70 تک گیا. پھر وہ کچھ باقی رہا. مطلب کیسے مثال دیتا ہوں، میں اس رمضان میں نے منہ سے جھوٹ نہیں بولا. پھر اس کے بعد سارا سال میں نے پریکٹس کی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر بھی کچھ منہ سے نکل گیا لیکن اب میں جھوٹوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں. پھر اگلا رمضان آیا تو میں نے جھوٹ کے بعد ایک اور گالی دینے کی مجھے آتی، میں نے اس کو ترک کیا. اب میں گالیاں رمضان میں نہیں دیا 30 دن، پھر میری عادت چھوٹ گئی. اگلے رمضان تک میں نے گالی، تو اب 2 برائیاں میری زبان کی چھوٹ گئی. پھر اگلا رمضان آیا تو میں زبان سے لوگوں کا غیبت کرتا تھا، میں نے اس کو ترک کیا. پھر اگلے رمضان تک میری 3 صفتیں آ گئی کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، گالی نہیں دیتا ہوں، غیبت نہیں کرتا ہوں. ہر رمضان ایک صفت لا رہا ہے، ایک برائی کو کم کرتا جا رہا ہے. اس رمضان تک میں کچھ قرآن نہیں پڑھتا تھا. رمضان میں نے 15 پارے سمجھو ختم کیا، 18 پارے ختم کیے، قرآن ختم کیا. اب میری عادت ایسی بن گئی کہ روز میں پاؤ پارا پڑھنے والا بن گیا. اگلا رمضان آیا پھر میں نے قرآن ختم کیا، اس کے بعد عادت ایسی بن گئی آدھا پارا پڑھنے والا بن گیا. اس کے بعد پھر تو میں اپڈیٹ انسان بنتے جا رہا، اپڈیٹ آگے بڑھتے جا رہا. میں ذکر کم کرتا تھا، اس رمضان میں مجھے عادت ہو گئی. اگلا سال میں نے ذکر کا اہتمام کر لیا. چھوٹے موٹے ذکر تو میرے زبان پہ چڑھ گئے، صبح سے لے کر شام تک، ملنے ملانے کے، اٹھنے اٹھانے کے، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے، گھر سے نکلنے آنے کے، گاڑی میں سوار ہونے کے. اب اگلا رمضان آیا تو میں نے اور اضافہ کیا. ابھی 10 ذکر تھے اور 10 یاد کر لیا تھا، اب 20 ذکر مجھے یاد ہو گئے. پھر اگلا رمضان مجھے اور اپڈیٹڈ ہیومن بینگ ایک انسان بناتا ہے، میں نے 30 کر لی. یہ ایسا لیول سے ایک لیول پھر ایک لیول. تو رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو ہم کو نیکسٹ لیول پر پہنچنے کی کوشش کرنا. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اگر ویسا نہ ہوا تو پھر رمضان آیا اور پھر رمضان کے بعد پھر میں ویسا ہی انسان بن گیا جیسے میں رمضان سے پہلے تھا. تو پھر لعلکم تتقون، یہ تقوی والا معاملہ ہم نے حاصل نہیں کیا. یہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ رمضان آتے رہیں گے زندگیوں میں، جاتے رہیں گے اور ہم جو جہاں کے وہیں ٹھہرے رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا تیاری ہوتی. سورہ النساء کی روایت میں یہ الفاظ ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے. آنے سے پہلے ٹریننگ ہو رہی، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، جس نے اس رات کو چھوڑ دیا ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے. بد نصیب ہے اس کا مطلب. تو رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آنے والا ہے. اور پھر ایک رات کی چونکہ اہمیت ہے اس کے بارے میں خاص بتایا جا رہا ہے کہ ایک رات آنے والی جس کی عبادت اتنی افضل ہے. تو کیا ہم لوگ ایسی ٹریننگ کر رہے ہیں گھر کے اندر کہ ایک رمضان آنے والا ہے بچوں، اس میں ایک رات آنے والی ہے؟ نہیں، ہماری ٹریننگ ہے رمضان آنے والا بچوں، پوری رات تم کہاں جاگنے والے ہو پہلے مجھے بتا دو. چونکہ ایک رات کا تو نہیں ہے، تو پوری رات ہی جاگ کے مسلمان نکال رہا ہے، تو اب کیا ایک رات کی فضیلت باقی رہی؟ سبھی جاگ کے نکالی جا رہی. دن کو رات اور رات کو دن کر دیا گیا. نتیجتاً پھر رمضان تو آ رہے ہیں، چینجز نظر نہیں آ رہے کمیونٹی میں. یاد رکھیے اتنا زبردست ٹریننگ پروگرام کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے. یاد رکھیے جس کے اندر 1 منتھ ایک پروسیس سے آپ کا ایوری ایئر نکالا جاتا ہے ہر سال، تاکہ آپ پھر اپنے آپ کو نئے اور سرے سے شروع کر دیں، کمزوریوں کو نکال دیں اور نئی صفتیں، اچھی خصلتیں اپنے اندر لائیں. تو بس اب یہ رمضان آنے والا ہے تو وہ ہوتا نا کیلنڈرز ہوتے ہیں اسکول میں بچوں کے پاس، بس یہ کیلنڈر بنا لو اپنے لائف کا. اتنی برائیاں چھوڑنا ہی ہے کسی بھی حال میں، اتنی خوبیاں ڈالنا ہی ہے اپنے نفس کے اندر، اور میں اتنے چینج کے ساتھ اگلے سال میں انٹر ہوں گا. ایک پرومس اپنے آپ سے، ایک وعدہ اپنے آپ سے کہ میں ایک چینج ہیومن بینگ آگے بڑھوں گا. پھر اگلا رمضان آئے گا، پرانے کا پھر میں چیک کروں گا یہ چیزیں چھوڑ گئی، اب کیا نیا کرنا ہے وہ کروں گا. خواتین پہ اس پہ خاص دھیان دیں، چونکہ بچے آپ ہی کو دیکھتے ہیں، پھر آپ ہی کے گودوں میں نشر ہو پاتے ہیں، وہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے اور کیا معاملہ ہوگا. تو اس چیز کو بہرحال سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم تمام کو رمضان کے صحیح فائدے اٹھانے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان میں جس طرح سے عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کو کنٹینیوسلی اپنے آنے والے زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر رمضان سے آنے والے رمضان ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، رمضان کا جو حقیقی فائدہ تقویٰ اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت جن جن کی جو مسائل اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل کرے۔ اللہ رب العزت جن جو قرض کے تلے دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں جو ہے مدد کرے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کے بچیوں کے مسائل ہیں ان بچیوں کے مسائل کو حل کرے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔